تنابزوا بالالقاب، اور مومن بھائیوں میں عیب نہ نکالو، ان کو برے ناموں سے نہ نکالو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ آپ نے دیکھا اچھا بھلا آدمی کا نام ہوگا، اس نام کو بگاڑ دیں گے، اچھا بھلا نام ہے اور اس نام کو بگاڑ دیں گے۔ فضل الرحمن بڑا پیارا نام ہے، اور فضل الرحمن اب لمبا ہے نا، ذرا فضل الرحمن لیتے ہوئے فضلو کر کے شروع کر دیں گے، ہیں؟ اکثر آپ نے نام بگڑے ہوئے دیکھے ہوں گے، اکثر آپ نے نام، ارشد ہے، اب ارشد کون نام لے گا؟ کسی نے ارشی کہہ دیا، کسی نے رشیدہ کہہ دیا، کسی نے کچھ نام رکھ دیا، کسی نے کچھ نام رکھ دیا۔ مالک منع کر رہا ہے۔ اب آپ جس کو اس کا نام بگاڑ کے بلا رہے ہو، اس کے دل میں تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ آپ کے سامنے خاموش ہے۔ اس کے دل میں تو تکلیف ہے نا کہ میرا نام تو یار بڑا اچھا تھا، یہ میرا نام بگاڑ رہا ہے، بس میں چپ کر جاتا ہوں، کیا کروں، اس کو کب تک منع کروں؟ اب اس عمل سے مالک منع کر رہا ہے تاکہ دلوں میں افتراق اور دلوں میں اختلاف نہ ہو۔ کسی کے نام کو نہ بگاڑو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ کیوں؟ اگر اس سے بات نہیں آؤ گے تو یہ بات کیسی ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ مومن کے لیے جائز نہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کا برا نام رکھے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے یہی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ آئیے ذرا قرآن پاک کی ان آیات پہ غور کریں، مالک کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان زیادہ گمان نہ کرو۔ زیادہ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب گمان کیا ہے؟ گمان کیا ہے؟ ایک بھائی نے گاڑی لے لی، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس کو ایک نعمت دے دی، اللہ آپ کو بھی دے۔ اچھا اب یہ جو گاڑی لی ہے اس نے کہاں سے لی؟ اس کے پاس تو پیسہ نہیں تھا۔ اب یہ سوچے ہیں ذہن کے اندر، اس نے مکان بنایا کہاں سے بنایا؟ اس نے فلاں پراپرٹی جو خریدی ہے، اس نے کہا بھائی اگر اس نے حلال طریقے سے خریدی تو اللہ کا شکر، اگر حرام سے خریدی تب بھی وہی اللہ کو جواب دے گا، تو نے تو اس کا جواب نہیں دینا۔ اب یہ گمان، یہ ڈسکس چلتی ہے، پہلے دل میں گمان آتا ہے، کچھ دال میں کالا ہے صحیح، کوئی جھگڑا کو مسئلہ ہے سے، پھر اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ مالک بیان فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، پہلے گمان آیا، اب جاسوسی شروع ہو گئی، میں پتہ تو لگواؤ، بلاتے ہیں اسپیشل قسم کے جاسوسوں، ذرا یار پتہ لگواؤ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اب وہ جاسوسی کرتا ہے، اس کی دائیں بائیں سے خبریں لیتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ مالک وہ بھی بیان کر رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سب سے پہلے دل میں گمان، پھر جاسوسی، اور جب جاسوسی کی رپورٹ تیار ہو جاتی پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر آنا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، 4-5 بندے، اب آپ دین کی بات سننے آئے ہو نا، اب یہ غیبت کرنے والے 4-5 کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، میں پتہ کر لیا ہے یہ کتوں کا مانڈے ہے، میں نے پتہ کر لیا گاڑی کہاں سے لی، مکان کہاں سے لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو آپس میں ڈسکس ہو رہا ہے اس کے رازوں کو، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ مالک کہہ رہا ہے نہ دل میں برے گمان لاؤ، نہ جاسوسی کرو، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرو۔ مالک کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کسی کا بھائی فوت ہو جائے، بھائی کا مر جانا پتہ کیا ہے؟ ایک عربی عالم کی تقریر میں سن رہا تو وہ چند موتوں کو ذکر کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا باپ کی موت کیسی ہے؟ کہا باپ کی موت کا درد اور تکلیف تو بہت ہوتی ہے انسان کو، کہ باپ اٹھ گیا، سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد انسان کے پاس وراثت کا مال آتا ہے، انسان روتا ہے کچھ مہینہ 6 مہینہ یاد کرے گا، لیکن وراثت تو مل گئی نا اس کو۔ کہا بھائی کی موت کیسی ہے؟ کہا بھائی کی موت ایسی جیسے بازو کٹ گیا۔ بھائی کی موت کیسے؟ جیسے اس کا بازو کٹ گیا۔ کہا بیٹے کی موت کیسے؟ ایسے جیسے جگر کے اندر کسی نے خنجر چبھو دیا۔ کہا بیوی کی موت؟ کہا اگلی شادی کا پیغام۔ واللہ بتا رہا ہوں، میرے پاس کیسٹ ہے ان کی، شیخ عریفی کی، ان کا نام شیخ دکتور عریفی ہے، محمد العریفی، کہتے ہیں باپ کی موت وراثت ملتی ہے، بھائی کی موت بازو کٹتا ہے، بیٹے کی موت جگر میں خنجر لگتا ہے، اور بیوی کی موت کہا اگلے شادی کا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بھائی کا لاشا سامنے رکھ کے تصور کرو،
کتنا سخت اور کتنا شدید کام ہے کہ بھائی کا گوشت کھایا جائے، اور ہم دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، اس پہ بھی غور کرو۔ کتنی ہم مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی اس کی ادھر اس کی ادھر، بغیر تحقیق کے جو سنی آگے چلا دی۔ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہر حال میں مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے وفاداری کرے، بھلائی کرے، بے وفائی نہ کرے۔ یہ منافقین کا شیوا ہے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیتے تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن مومن کا شیوا یہ ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی سے وفاداری کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ منافقین کی کیفیت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو منافق کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، جب ہم ساتھ تھے تو ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ دو، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے کہ ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہم نے بچایا نہیں، تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ یہ عادت منافقین کی ہے کہ جب بھی وہ ادھر کو دیکھتے ادھر فائدہ ہوا ادھر لڑک گئے، ادھر فائدہ ہوا ادھر لڑک گئے، لیکن مومن ہر حالت میں اپنے مسلمان مومن بھائی کا ساتھ دیتا ہے، اس سے وفاداری کرتا ہے، اس سے بے وفائی نہیں کرتا، اس کو مصیبت اور تکلیف کے میدان میں چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی زیارت کرتا ہے، یہ نشانیے ہیں، یہ وہ اعمال ہے جن کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی زیارت کرتا ہے، ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے، مل جلنے کا اس کو شوق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے مالک عز و جل فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے آپس میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں ملتے کیوں ہیں؟ کوئی کاروباری مسئلہ نہیں، کوئی خاندانی مسئلہ نہیں، صرف اس لیے آپ اس میں ملتے ہیں کہ یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا، اللہ نے راستے میں فرشتے کو بھیجا، وہ اس سے روک کر پوچھتا ہے کہاں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس بستی میں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں ابن فلاں کی زیارت کے لیے۔ کہا اس کے احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، وہ مومن مسلمان بھائی ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہنے کے لیے تجھے آیا ہوں کہ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب اللہ خود تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ تو مومن مسلمان بھائی ایک دوسرے کی زیارتیں کرتا ہے، یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے تو پھر لمبا عرصہ گزر جائے مسلمان دوسرے مسلمان سے بولے ہی نہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کو جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے کتنے دن سے زیادہ ناراضگی نہ کرے؟ 3 دن سے زیادہ۔ سوچ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، کسی بات پہ لڑائی نہیں۔ اس نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا چنگا میں تیرے کروں دانے لگے کھانا، تو نہیں جواب دیتا میں تیرا منہ ہی نہیں دیکھاں گا مڑ کے۔ اب وہ سلام کرتا بھی تو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے؟ چھوٹی باتوں سے شیطان نے آپس میں اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ بات بڑی نہیں ہے، بات بالکل بے بنیاد ہے، لیکن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کا سلام کا جواب دینے کے لیے روادار نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو آپس میں ملتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو اور اس کے پیغام نکاح پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجو۔ اگر کسی مسلمان نے کسی گھر میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا اور یہ بھی پتہ ہے کہ ایدی تنخواہ جی نا 1500 ریال تے میری 2000 ہے، جب میں بھیجنا تے ایدی منجی ٹھک جائے گی، پتہ ہے نا اس کے دال میں کالا کالا ہو جائے گا، اس کا کام نہیں بننے دوں گا، تو اپنا پیغام بھیج دے وہاں پر، اس کا رشتہ خراب، اپنا پروگرام نہیں ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے سودے پر سودا۔ اب یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ نشانیاں ہیں، یہ وہ کام ہے جو لازمی مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے یہ اللہ کے بندے آپ اس میں پیار کر رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو زبانی کلامی پیار کی باتوں سے پیار ثابت
نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ مومن دوسرے مومن سے پیار کر رہا ہے، اس کے سودے پر سودا نہیں کرتا، اس کے نکاح کے پیغام پر اپنا نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا، اور مسلمان کمزور کے ساتھ محبت والا سلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو کر کہہ دے اگر تو نے فلاں کام کیا تو تو میرا نہیں ہے، یا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے لیے ڈوب مرنے والا مقام ہے یا نہیں؟ اور ہمارے سردار، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کتنا بدنصیب امتی ہے کہ رحمت للعالمین اس کے بارے میں کہہ دے کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے۔ دیکھ لیں آپ سے بڑے کتنے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کی بڑی بہن ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، چچا اور تایا ہیں، کتنے ہیں جو ان سے احترام کی بجائے جنگ کی کیفیت بنا کر رکھتے ہیں۔ جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے نا سیاسی، وہ گھروں کے اندر وہی ماحول ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھتیجا تائے سے لڑ رہا ہے، بھتیجا چچا سے لڑ رہا ہے، اپنے ماموں سے جنگ کا منظر ہے، بڑی بہن سے جنگ کا منظر۔ کتنے گھرانے ایسے جہاں بھائی چھوٹا ہے، بہن بڑی ہے، لیکن اس کو جینا دوبر کیا ہوا ہے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا جینا دوبر کیا ہوا۔ کتنے گھرانے ایسے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، اور اسی طرح فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں جو بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ وہ بھی ہم میں سے نہیں جو بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں سے پیار اور محبت نہ کرے، اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی خاصیت بتائی ہے، مومن کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب تم سے کوئی کمزور لوگ تم سے مدد مانگے تو ان کمزوروں کی مدد کرو۔ اور ہر حال میں اہل ایمان کا حکم کیا ہے؟ غور کیجئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جو لوگ صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اس کے ساتھ صبر کرتے ہوئے رہو۔ مومن کی طرف سے تکلیف آئے تب بھی مومنین کو چھوڑنا نہیں ہے، مومنین کی طرف سے کوئی پریشانی آئے اس کی وجہ سے ان سے ناراض نہیں ہونی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو صبر کے ساتھ انہی کے ساتھ لگا کے رکھو جو ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، جو ہر حال میں توحید پہ قائم ہے، جو شرک سے بری ہے۔ تمہیں اجازت نہیں کہ کسی تکلیف کی وجہ سے ان کی جماعت سے الگ ہو جاؤ، بلکہ ان کے ساتھ مل کر رہو، ان کے ساتھ جڑ کر رہو۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اگر یہ عقیدہ ایک ہے، ایمان اور توحید میں مستقیم ہے، اس کے اندر اس کے پاؤں لڑکھڑا نہیں رہے ہیں، تو پھر کسی وجہ سے مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کو چھوڑ کر ان سے لا تعلق ہو جائے۔ اسی طرح مسلمان کی محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنے دل میں ان کے لیے پیار اور محبت کی، بھلائی کی امیدیں رکھتا ہے۔ قرآن پاک بیان فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی اپنے لیے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو، معافی۔ یہ مومن کا طریقہ ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی زیارت کرتا ہے، مر جائے اس کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ کے دربار میں سوال کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ سوچا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو مانگوں تو میں اپنے لیے نہ مانگ لوں، میں اس کے لیے کیوں مانگوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھلائی کا سوال کرتا ہے نا، یہ انسان ہے نا، مانگ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کرنا ہے یا نہیں، یا اس کی دعا کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت ٹلنی ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے کوئی اس کے لیے نیکی اکٹھی ہونی ہے۔ یہ الگ درجات ہیں دعا کے۔ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو ساتھ اس کی ہر دعا کے جواب میں کہتا ہے اللہ جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو وہی دے۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ مانگنے والے کا فائدہ ہے نا۔ مسلمان بھائیوں کے لیے سوال کرو، جو آپ اس کے لیے دعا کرو گے اللہ کا ایک فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے کرے گا۔